نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، ہم خیر صحیح افعال کے سلسلے میں ناقص پڑھ رہے تھے۔ ناقص کے دو حصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم باذن اللہ تیسرا حصہ پڑھیں گے، اور اس تیسرے حصے میں ہم اسم الفاعل اور اسم المفعول کے بارے میں پڑھیں گے۔ فائل بنانے کے لیے 3 روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں، دال عین واو، را ضاد واو، ہا دال یا۔ دو جو ہیں پہلے وہ ناقص واوی کے ہیں، جبکہ تیسرا جو ہے ہا دال یا، یہ ناقص یائی کا ہے۔ اب ان روٹ لیٹرز کو فاعلن کے وزن کے اوپر ڈالیں گے۔ تو فاعلن دال عین واو کو ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ دائمن۔ را ضاد واو کو ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ فاعلن رادون، اور یہ ہادیون۔ اب ہم نے ناقص کے قواعد پڑھے ہوئے ہیں، اس میں 5واں قاعدہ کیا تھا کہ اگر حرف علت، ٹھیک ہے، ناقص واوی میں حرف علت اگر تیسرے حرف کے بعد آئے گا تو وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، واو۔ تو یہ چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے، تیسرے نمبر پہ آئے یا چوتھے نمبر پہ آئے تو وہ ناقص واوی کا واو جو ہے وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا۔ دائون سے ہو جائے گا دائیون، رادون سے ہو جائے گا رادیون، اور ہادیون یا تو پہلے سے ہی ہے یا، تو اس لیے یہ ہادیون کا ہادیون ہی رہے گا۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا قاعدہ ہے کہ اگر اسم الفاعل، ناقص کا اسم الفاعل کے لام کلمے کے اوپر اگر ضمہ تنوین ہوگی تو وہ حرف کے ساتھ ضمہ تنوین گر جائے گی، حرف بھی گر جائے گا، اور یہ ضمہ تنوین جو پیش ہوگی، دو پیش، یہ بھی گر جائیں گی۔ اس سے ماقبل حرف کے نیچے اگر زیر ہے تو پھر تنوین زیر آ جائے گی، 2 زیر آ جائے گی۔ تو دائن سے کیا ہو جائے گا؟ دائن۔ رادیون سے ہو جائے گا رادن، اور ہادیون سے ہو جائے گا ہادن۔ یہ یا تنوین کے ساتھ گر جائے گی، ٹھیک ہے نا، تینوں میں یا آ گئی ہے ابھی، تو یا تنوین کے ساتھ گر جائے گی۔ یہ قاعدہ کیا ہے؟ دائن کا مطلب ہے بلانے والا، اسم الفاعل ہے نا، بلانے والا۔ رادن کا مطلب ہے راضی ہونے والا، ہادن ہدایت دینے والا۔ اب یہ قاعدہ کیا ہے؟ یہ جو چھوٹا سا قاعدہ یہ آگے ہمارے اس سبق میں ہی آگے ہمیں یہ اس کی ڈیٹیل ہم پڑھیں گے کہ اس کا کیا آگے کیا کام ہے، کیا فائدہ ہے۔ تو دیکھیں، ناقص کے اسم الفاعل کے لام کلمے کے اوپر، ناقص کے اسم الفاعل کے لام کلمے کے اوپر اگر ضمہ پیش ہوگی، تنوین ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ حرف کے ساتھ گر جائے گی، تو یہ ضمہ تنوین اور حرف دونوں گر جائیں گے، تو رادن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قاعدہ آپ یاد رکھیں، آگے ہم ال لگائیں گے، الف لام ان کے ساتھ، تو پھر یہ قاعدہ آپ کو وہاں پہ کام آئے گا۔ چلے ہم اسم الفاعل کی گردان بنا لیتے ہیں، دال عین واو روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں۔ تو کیا ہو جائے گا؟ دائن، حالت رفع میں واحد بن جائے گا دائن، حالت رفع میں تثنیہ بن جائے گا دایان، اور حالت رفع میں جمع بن جائے گا داؤن۔ تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ دائن تو فاعل ان کے وزن پہ تھا، دایان تثنیہ جو تھا فاعلان کے وزن کے اوپر تھا، اور داؤن جو تھا وہ فاعلون تھا۔ تو فاعلون اور داؤن ان میں فرق ہے، تو یہ کیسے ہوا ہے؟ تو چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دال عین واو، اس کو فاعل کے وزن پہ ڈالا، ٹھیک ہے نا، مرفوع حالت میں جو واحد ہے اس کے فاعل کے وزن کے اوپر دال عین واو ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ دائون۔ دائون کے اوپر ہم نے 5واں قاعدہ اپلائی کیا، واو جو ہے وہ یا میں تبدیل کر دیا، تو دائیون۔ دائیون میں اب یہ دیکھیں یا جو ہے ضمہ تنوین کے ساتھ گر جائے گی، اور ماقبل حرف کے نیچے تنوین زیر آ جائے گی، تو دائن آ جائے گا۔ تو یہاں پہ دائن ایسے آ گیا، فاعلن سے دائن ایسے بن گیا۔ اب فاعلانے سے دایانے کیسے بنا ہے؟ فاعلانے میں کے وزن کے اوپر دال عین واو ڈال دے تو دایوانے آ جائے گا۔ یہ واو جو ہے قاعدے کے مطابق، ناقص کے قاعدے کے مطابق واو جو ہے یا میں تبدیل ہو جائے گا، تو دایانے آ جائے گا، تو یہ دایانے تثنیہ کا آ جائے گا حالت رفع میں۔ اب فاعلون کے وزن کے اوپر دال عین واو ڈالیں تو کیا ہو جائے گا؟
دائیونا، یہاں پہ دائیونا دیکھیں 2 حروف علت آگے ہیں، تو ناقص کے قاعدے کے مطابق یہ حرف علت جو پہلا حرف علت ہے مادے کا، ٹھیک ہے نا، مادے کا جو حرف علت ہے وہ گر جائے گا، اور جب یہ گر جائے گا تو عین جو ہے ماقبل حرف زیر ہے، لیکن یہ جو واو ہے یہ زیر کو قبول نہیں کرتا، اس لیے عین کے اوپر پیش آ جائے گی، تو یہ آ جائے گا داؤنا، تو یہ داؤنا آ گیا۔ تو دائن حالت نصب میں دائن اور حالت جر میں دائن ہو جائے گا۔ تسنیہ میں دیکھیں حالت رفع میں کیا آ جائے گا دایان، منصوب اور مجرور ہو جائے گا دایین دایین، حالت رفع میں جمع ہو جائے گا داؤنا اور منصوب اور مجرور ہو جائے گا داعینا داعینا۔ اب یہ جو یہ ہم نے چارٹ بنایا ہے یہ کون سے آوازوں کے اوپر بنایا ہے؟ یہ مسلمن کا آپ اگر چارٹ دیکھ لیں، یہ دیکھیں مسلمن کا اگر آپ نے چارٹ دیکھا ہے، مسلمن 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 مسلمان مسلمین مسلمین، دیکھیں دایان دایین دایین۔ بالکل اس طرح جمع کو دیکھیں مسلمون داؤن، مسلمین مسلمین داعین داعین، دیکھیں اونا اونا یہاں پہ آیا ہے، اینا اینا بھی آ گیا یہاں پہ۔ تو یہ اس مسلمن کے چارٹ کے اوپر یہ آوازوں کے کو دیکھ کر ہم نے یہ بنایا ہوا ہے داؤنا داعینا داعینا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مثال لے لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے۔ اب دیکھیں باغن ولا عادن فمن اضطر غیر باغن ولا عادن فإن اللہ غفور رحیم۔ باغن کا مطلب ہے سرکشی کرنے والا، باغن، عادن حد سے تجاوز کرنے والا۔ دوسری مثال لیتے ہیں وقال للذی ظن انہ ناج منہما، ناجن کا مطلب ہے نجات پانے والا، ٹھیک ہے نا، جو نجات پانے والا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ناجن، تو یہ ناجن آ گیا۔ ام کنت من العالین، اب یہ من العالین، عالین جو ہے یہ جمع ہو گیا، یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، عالین جمع آ جائے گا اس کا۔ اب اگر اسم، ٹھیک ہے نا، اگر اسم الفاعل معرف باللام ہو، معرف باللام ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں اس کو ذرا سا توجہ دیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فاعل، اب فاعل کے وزن کے اوپر ہم نے دال عین واو ڈالا ہے تو کیا ہو جائے گا دائبن، وہی قاعدہ اپلائی کیا ناقص کا تو دائین، ٹھیک ہو گیا، دائین آ گیا۔ اب دیکھیں یہ جو دائین ہے، دائین سے یا ہٹ گیا ہے تو دائن آ گیا، دائن آ گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اب یہ جو دیکھیں دائین کو دیکھیں، دائین کیونکہ الف لام جب ہم لگاتے ہیں تو یہ تنوین نہیں رہتی ہے، تنوین گر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہلکی ہو جاتی ہے، ادایو ہو جائے گا۔ تو یہ چونکہ قاعدہ ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ چھوٹا سا قاعدہ کہ اگر لام کلمے کے اوپر ضمہ تنوین ہوگی تو وہ ضمہ بھی گر جائے گی، ضمہ تنوین بھی گر جائے گی اور یا بھی گر جائے گی، اور ما قبل حرف کے نیچے زیر تنوین آ جائے گی۔ تو یہاں پہ تو تنوین ہے ہی نہیں، تو اس لیے ادائی ہو جائے گا، ادایو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ادایو ہو جائے گا، اور یہ دائن یہاں پہ نہیں ہوگا، ادایو ہو جائے گا۔ معرف باللام میں ناقص کے اسم الفاعل کے معرف باللام میں ادایو ہو جائے گا۔ اب ادایو، الرادیو، الحادیو، بالکل اسی طرز کے اوپر اسی قاعدے کے تحت یہ بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ اب ادایو جو ہے یہ جو ہے آپ نے قاعدہ پڑھا ہوا ہے، ایک قاعدہ جو ہے ناقص کا کہ اگر یا جو ہے اس کے اوپر پیش ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس سے ماقبل حرف کے نیچے زیر ہوگی تو یہ یا خاموش ہو جائے گی، ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، سکون آ جائے گا۔ تو ادائی یہ بھی قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور الرادیو سے ہو جائے گا الرادی، الحادیو سے ہو جائے گا الحادی۔ تو یہ اس طرح الف لام جب لگے گا تو یہ اس طرح ہو جائے گا۔ اب دیکھیں دائین، اب دائین میں ادائی بھی آ سکتا ہے اور ادائی بھی آ سکتا ہے، یا بھی آ سکتی ہے آخر میں، اور یا جو ہے ختم بھی ہو سکتی ہے، ادائی بھی آ سکتا ہے اور ادائی بھی آ سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں گے کہ کہاں پہ آتا ہے اور کہاں پہ نہیں آئے گا، اس کا استعمال کہاں پہ ہوگا۔ تو ادائی یہ یاد رکھیں، ادائی یہ یا پلٹ آئے گا جب وہ مضاف بن کے آئے گا، ٹھیک ہے، جب وہ اسم مضاف بن کے آئے گا
تو یا پلٹ آئے گا ادائی، اور یہ ادائی یا ختم ہو جائے گا کب؟ جب وہ مضاف الیہ بن کے آئے گا، مضاف الیہ بن کے آئے گا تو ادائی ہو جائے گا۔ چلیں اس کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مثال لے لیتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ دعوت الداعی، اب دعوت الداعی کو دیکھیں، الداعی یہاں پہ آئیے، الداعی کا مطلب ہے پکارنے والا، دعوت پکار، پکارنے والے کی پکار، توجہ ہے آپ کی۔ اذا دعانی، دعانے کا مطلب ہے وہ پکارتا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا، اذا جب وہ مجھے پکارتا ہے، دعانی، یہ نی جو ہے یہ ضمیر ہے اور اس کی یا جو ہے یہ گری ہوئی ہے، تو دعانی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو دیکھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، فانی قریب تو بے شک میں قریب ہوں، اجیبو، ٹھیک ہے، میں قریب ہوں تو میں جواب دیتا ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، کس کی جواب دیتا ہوں؟ دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، پکارنے والے کی پکار، ہم نے پڑھا ہے نا، یہ جو ہے یہ مضاف مضاف علیہ ہے، پکارنے والے کی پکار ہم نے پڑھا ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہے دعوت الداعی، پکارنے والا، الداعی یہاں پہ دیکھیں کیا بن کے آ رہا ہے، یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، الداعی اسم الفاعل، یہ الداعی مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے، اس لیے یہاں پہ یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دعوی یہ جو ہے مضاف ہے اور الداعی مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ جب بن کے آئے گا تو اس کے نیچے یا نہیں ہوگی، لیکن جب مضاف بن کے آئے گا تو یا پلٹ آئے گی، لوٹ آئے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس مثال سے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ دیکھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، عنی میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، فانی قریبن تو میں قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، اجیبو دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار، یہ پکارنے والے کی، الداعی پکارنے والے کی پکار، اذا دعانے جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ چلے اب گردان دیکھ لیتے ہیں، ہادن، ہادین، ہادن، ہادیان، ہادیین، ہادیین، ہادونا، ہادینا، ہادینا، سمپل جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلی سلائیڈ میں۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہادن، اب من ہادن، من حرف جار ہے، حرف جار ہے، اس کا مطلب ہے ہادن یہ حالت جر میں ہے، یہ مجرور حالت میں ہے، ہادن، ٹھیک ہو گیا، یہ حالت رفع میں نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ہمیں من آ گیا تو ہمیں کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ ہادن حالت جر میں ہے، راہ دکھانے والا، ٹھیک ہے نا، اور جس سے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں، یہ حالت جر میں ہے۔ استکبرتا ام کنتا من العالین، من العالین دیکھیں من آ گیا، حالت جر عالین آ گیا، تو یہ حالت جر والا من العالین ہو گیا ہے، اونچی ہستیوں میں سے، ٹھیک ہے، یا تو تکبر کرنے سے، یا تو نے تکبر سے کام لیا، یا تو کوئی بہت اونچی ہستیوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ شیطان نے جب سجدہ نہیں کیا تھا تو یہ اس وقت کی آیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کو دیکھیں، اس آیت میں دیکھیں ہوا جازن، ہوا جازن یہاں پہ حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں کیوں ہے؟ حالت رفع میں اس لیے ہے کہ یہ فاعل بن کے آ رہا ہے۔ اب فاعل بن کے کیسے آ رہا ہے؟ تو فاعل بن کے کیسے آ رہا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو پوری آیت کو سمجھنا ہوگا، اس کے ترجمے کی طرف توجہ دینا ہوگا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اسم الفاعل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسم الفاعل حالت رفع میں ہوتا ہے، تو یہ حالت یعنی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حالت جر میں نہیں ہے بلکہ حالت رفع میں ہے۔ چلیں اس کے ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، وخشوا یومن اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والدن، اب دیکھیں والدن یہاں پہ فاعل ہے، والد بدلہ دے گا، لا یجزی بدلہ دینا، جزا و سزا جس طرح ہے، لا یجزی والدن والد بدلہ نہیں دے سکے گا، ان ولدی اپنے بچے کی طرف سے، اپنے بچے کی طرف سے والد کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، کس دن؟ اس دن سے ڈرو، ٹھیک ہے نا، جس دن کوئی والد اپنے بچے کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گا، ولا مولود
اور نہ بچہ. ہوا جازن، ہوا جازن آ گیا، بدلہ دینے والا ہوگا. ان ولدہ، اپنے والد کی طرف سے، شین کوئی بھی. تو یہ حالت رفع میں اس لیے ہے کہ یہ فائل بن کے آ رہا ہے. ہوا جازن، ٹھیک ہو گیا. یہ ہوا جازن، جازن فائل بن کے آ رہا ہے. اسم الفائل معروف باللام دیکھ لیتے ہیں. یہ چارٹ آیا ہوا ہے ہادن، ٹھیک ہے نا، ہادین ہادن. اس کا ہم معروف باللام دیکھ لیتے ہیں. ال دیکھ لیتے ہیں. تو ال لگا لیا ہادیون سے. الہادی اور الہادی بھی یہ دونوں آ سکتے ہیں. ہم نے ابھی پڑھا ہے نا کہ دونوں آ سکتے ہیں، الہادی اور الہادی بھی آ سکتے ہیں. تو اس کا ہم نے چارٹ دیکھ لیا ہے. حالت رفع میں واحد مرفوع کیا ہو جائے گا؟ الہادی اور الہادی، یہ دونوں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الہادیہ، اور مجرور میں بھی الہادی اور الہادی ہو سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں. تسنیہ میں الہادیہ، اور حالت نصب اور جر میں کیا ہو جائے گا؟ الہادیے الہادیے. اور جمع میں کیا ہو جائے گا؟ الہادو الہادی. منصوب اور مجرور میں الہادی الہادی آ جائے گا. مؤنث کے چارٹ پہ بھی ایک نظر ڈال دیتے ہیں. وہی مسلمتن کی طرز پہ ہم بنائیں گے. ہادیتن ہادیتن ہادیتن. مرفوع حالت میں تسنیہ دیکھیں، ہادیتان ہادیتین ہادیتین. اور جمع مرفوع بن جائے گا ہادیاتن. منصوب اور مجرور ہادیاتن ہادیاتن. اسم المفعول کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. دو روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں، دال عین واو، ہا دا یا، ہا دال یا. اب دیکھیں مفعول اور مفعول، یہ دال عین واو. اب یہ دیکھیں اسم المفعول ناقص کا اسم مفعول کا وزن دیکھ لیں. مفعول، مفعول کے وزن پہ وہ بنے گا، اور ناقص واوی، جبکہ ناقص یائی جو ہے وہ مفعیون کے وزن کے اوپر بنے گا. مفعول کیسے بنا ہے؟ مفعول کو آپ دیکھیں، دال عین واو کو مفعول کے وزن کے اوپر ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ مدعون مدعون مدعون. یہ دو واو آ گئے، یہ دونوں آپس میں مدغم ہو جائیں گے تو کیا آ جائے گا؟ مدعون. یہ مدعون ہو جائے گا. مفعول مدعون کے وزن کے اوپر آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. مدعون یہ مفعول آ جائے گا. اس کا فائل کیا ہم نے پڑھا ہوا ہے؟ دائن. دائن اس کا فائل ہے، مدعون اس کا مفعول ہو جائے گا. اب مفعول ناقص یائی کی طرف دیکھیے، اس کا وزن مفعیون کے وزن کے اوپر آئے گا. اچھا، این ہا دال یا کو مفعول کے وزن کے اوپر ڈالا تو کیا ہو جائے گا؟ مہدویون. مہدویون میں اب دیکھیے یہ یا اور واو، ان دونوں کو ہم نے مدغم کرنا ہے، ملانا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یا جو ہے یہ اس کے ساتھ مل جائے گا تو تنوین آ جائے گی، لیکن یہ دال جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، یا تبدیل نہیں کرے گا تو یہ دال کے اوپر پیش جو ہے وہ یا میں زیر میں تبدیل ہو جائے گی، تو مہدیون ہو جائے گا. مہدیون. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہے یہ یا جو ہے پیش کو قبول نہیں کرتی ہے، زیر آئے گی تو مہدیون ہو جائے گا، واو اس کے ساتھ مل جائے گا. تو اس کا وزن آپ یاد رکھیں، بس وزن یہ یاد رکھیں. وزن کیا ہوگا؟ مفعیون. مفعیون کے وزن کے اوپر مہدیون، یہ اس کا مفعول بن جائے گا مہدیون. اس کا فائل کیا تھا؟ فائل تھا ہادن. اس کا فائل تھا ہادن. چلے ہم ہا دال یا کو لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں. مفعول مفعیون کے وزن کے اوپر مہدیون بن جائے گا. اب مہدیون کی اسی چارٹ کے مطابق، مسلمون کی چارٹ کے مطابق جو وزن ہے آنے اور اونا عین، اسی کے مطابق ہم اس کی چارٹ بنائیں گے. مہدیون کو دیکھیں گے، مفعول کی چارٹ، اسم المفعول کی. مہدیون کا کیا ہو جائے گا؟ مہدیون مہدین مہدیین. حالت رفع میں تسنیہ کیا ہو جائے گا؟ مہدیان. اور منصوب اور مجرور کیا ہو جائے گا؟ مہدیین مہدیین. جمع حالت رفع میں کیا ہو جائے گا؟ مہدیون. اور حالت نصب اور جر میں جمع کیا ہو جائے گا؟ مہدیین مہدیین. مؤنث کی بھی دیکھ لیتے ہیں. مؤنث کی مثال دیکھ لیتے ہیں اسی وزن کے اوپر. ٹھیک ہے نا. آنے اور آتن اور آتن اور اس کے تعین. اب اس کو دیکھیں، مہدیتن مہدیتن مہدیتن. تسنیہ دیکھ لیں، مرفوع حالت میں کیا ہو جائے گا؟
مہدیتان مہدیتین مہدیتین. جمع حالت رفع میں کیا ہو جائے گا؟ مہدیات. اور منصوب اور مجرور میں کیا ہو جائے گا؟ مہدیات مہدیات. اسی طرح ہو جائے گا. یہ ہمارا ناقص کا تیسرا حصہ بھی ختم ہوا الحمدللہ. امید کرتا ہوں کہ یہ ناقص ڈیٹیل کے ساتھ پڑھایا گیا ہے، آپ کی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.